بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر میں سیمنٹ، ریت، سریا، بجری وغیرہ اس کے استعمال کا تو سب کو ہی پتہ ہے اور سبھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ بولے کہ یار میں نے اپنا گھر بنوایا ہے لیکن اس کی بناوٹ میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ پھر دال یا پھر چاول، پٹسن وغیرہ ہے، تو یقیناً آپ کو اس انسان کی دماغی حالت پر شک ہوگا کہ یار یا تو گرمی زیادہ ہے یا پھر مہنگائی کا زور ہے جو بندہ سٹیا گیا ہے۔ لیکن آپ کو جو میں آج جس بلڈنگ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، اس انسان کو آپ چاہے جو کچھ بھی بولیں، لیکن جس بلڈنگ کے بارے میں آپ ایک بادشاہ کے بارے میں بلکہ آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں، یا اس کو نواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس نے اپنی لاڈلی بیوی کے لیے نا ایک ایسا محل ضرور بنوایا تھا جس کی تعمیر میں دال بھی استعمال ہوئی تھی، چاول بھی استعمال ہوئے تھے، پٹسن بھی استعمال ہوئی تھی، اور چونا اور چکنی مٹی تو چنے استعمال ہوتی ہی ہے۔ میرا اشارہ بالکل بھی شاہ جہاں یا پھر تاج محل کی طرف نہیں ہے، بلکہ میں تو بات کر رہا ہوں بہاولپور کے ایک ایسے نواب کے بارے میں جنہوں نے اپنی بیوی کی خوشی میں ان کو گفٹ کرنے کے لیے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جو کہ نور محل بہاولپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو نور محل ہے یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈویژن بہاولپور میں واقع ہے اور منسٹری آف ڈیفنس کی ملکیت ہے، مطلب کہ کرنٹلی اس میں منسٹری آف ڈیفنس اس کو آن کرتی ہے اور آرمی سیکریٹریٹ کی جانب سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ریاست بہاولپور کے چوتھے نواب سر صادق محمد خان عباسی چہارم نے اپنی بیوی نور کو تحفے میں دینے کے لیے ایک خوبصورت محل کو بنانے کا پلان بنایا یا پھر ارادہ بنایا۔ اب اس محل کی ایک خاص بات یہ تھی کہ خوبصورت تو تھا ہی، لیکن اس کو جو نام دیا جانا تھا وہ بھی ان کی بیوی کے نام پر ہی رکھا جانا تھا، یعنی کہ نور محل ہی اس کا نام ہونا تھا۔ اب اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک برطانوی اسٹیٹ انجینئر مسٹر ہینسن کا انتخاب کیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اس محل کی جو بلڈنگ ہے اس کے ڈیزائن کو فائنلائز کرنا ہے۔ محل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 1872 میں ہوا اور یہ تقریباً 3 سال چلا، مطلب کہ 1872 میں اس محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا جو کہ 1875 تک چلا۔ لیکن ایک حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو تعمیر کے وقت جو معاملات، مطلب اتنی خوشی سے اس کو بنایا گیا وہ تو سارا کچھ تھا ہی، لیکن اس کو جب تعمیر کرتے ہوئے نا ایک ہوتا ہے نا عام طور پر خوش بختی کے طور پر کہہ لیں کہ اس محل کی جو بنیادیں تھیں بنانے کے وقت اس میں اس محل کے نقشہ جات کے علاوہ سونے کہہ رہا ہوں کوئنز ڈالے گئے، سکے ڈالے گئے۔ مقصد کیا تھا کہ خوش بختی ہو، یہ محل ہمارے لیے مطلب فیوریبل رہے۔ اس محل کا جو سامان ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سارا سامان جس محل میں ابھی بھی موجود ہے، اس کا جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ انگلینڈ یا پھر اٹلی سے منگوایا گیا تھا، مطلب انگلینڈ سے بھی تھا اور اٹلی سے بھی تھا۔ اسی طریقے سے محل کی تعمیر 3 سال میں مکمل ہوئی اور پھر جب اس کی جو تعمیر کا جو خرچہ اس کا جو لگایا گیا وہ اس دور کے 1.2 ملین روپی، مطلب کہ 12 لاکھ روپے بنتے ہیں اس دور کے اگر 12 لاکھ ہے تو آج تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی اس دور کے 12 لاکھ کی، کیونکہ پرانے دور میں تو کہتے ہیں کہ 1000 روپے بھی لاکھوں کے برابر تھا، آج کی کرنسی کی ڈیویلویشن ہے نا۔ خیر پھر یہ ہوا کہ اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، لیکن یہاں جو اس کا پیورلی جو اس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ اس محل کو بنانے کا مقصد تھا نواب صاحب کو رہائش گاہ کے طور پر نواب صاحب اس کو یوز کریں، جو کہ دور اس ٹائم کیونکہ برطانوی سامراج تھا تو اس دور کی یہ بات ہے۔ نواب محمد صادق جو چہارم تھے نا، ان کی ایک وجہ شہرت یہ بھی تھی کہ یہ ان کا مطلب آرکیٹیکچر ورک کے اندر، فن تعمیر کے اندر ان کا بڑا انٹرسٹ تھا اور اس ہی وجہ سے ان کو بہاولپور کے شاہ جہاں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ محل صرف اور صرف اپنی بیوی نور کے لیے بنایا گیا تھا، ان کی رہائش کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن آپ کو یہ جان کر کافی بڑا جھٹکا بھی شاید لگے گا، حیرانگی بھی ہوگی کہ ان کی جو ملکہ تھی نور، وہ اس محل میں صرف 1 رات ہی قیام کر سکی تھی۔ وجہ کچھ یوں بنی کہ اس نئے نویلے محل میں شفٹ ہونے کے بعد جب ملکہ نے محل کی بالکنی سے باہر کا نظارہ لینے کے لیے جب انہوں نے دیکھنا چاہا تو ان کے بالکل سامنے محل کے ایک بہاولپور کا بہت پرانا اور بڑا مشہور قبرستان ملوک شاہ دکھائی دیا۔ اب جس کی وجہ سے محل کیونکہ قبرستان کے قریب تھا تو ملکہ کو یہ بات خاصی ناگوار گزری اور انہوں نے اس محل کے قبرستان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس میں رہنے سے انکار کر دیا اور باقی جو پھر وقت ہے وہ بہاولپور کے ایک اور مشہور محل دربار محل میں انہوں نے گزارا۔ اب چونکہ ملکہ نے
اس محل میں صرف ایک رات وہاں پر سٹے کیا تھا، لیکن اس کے بعد بڑے بڑے ایونٹس، بڑے بڑے کہہ لیں کہ سیلیبریٹیز نے اس محل کے اندر تقریبات میں حصہ بھی لیا، وقت بھی گزارا، جن کی کچھ مثالیں یہ ہیں کہ 11 جنوری 1890 میں مشہور جو شہزادے اس دور کے تھے البرٹ وکٹر نے اس مقام کا دورہ کیا تھا 11 جنوری 1890 میں۔ اسی طریقے سے پھر ایک سال بعد 1892 میں 22 سے 24 دسمبر تک پنجاب کے جو سینئر فائنانس کمشنر اس ٹائم کے تھے میکارتھ بیک، انہوں نے اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پر 2 دن سٹے کیا۔ اسی طریقے سے 5 سال بعد اگر پھر ہم بات کریں تو 1897 میں، مطلب کہ 11 مئی 1897 کو ملکہ وکٹوریہ کی 60ویں سالگرہ منانے کا اعزاز بھی اسی محل کو حاصل ہے۔ پھر 1906 میں نواب محمد بہاول خان ففتھ نے اس دربار کے اندر ایک اور خوبصورت ایڈیشن کیا اور 20,000 روپے کی اس دور کی 20,000 روپے کی لاگت سے ایک اس میں بہت ہی خوبصورت مسجد بنوائی۔ 9 فروری 1933 کو اسی نور محل میں برطانوی راج یعنی کہ برٹش جو گورنمنٹ ہے وہ اور کہہ لیں کہ بہاول پور اسٹیٹ نے یہاں پر بیٹھ کر ایک اہم ایونٹ، ایک اہم میٹنگ کی، ایک اہم بیٹھک کی، اور اس بیٹھک کا مقصد یہ تھا کہ بہاول پور اور اسٹیٹ اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان کو مزید بوسٹ دینا ہے، مزید بہتر کرنا۔ 8 مارچ 1934 کو ریاست بہاول پور نے اپنی 10ویں گولڈن جوبلی بھی اسی محل یعنی کہ نور محل میں منائی۔ چونکہ دربار کا جو اس محل کا نام نور محل ہے، تو اس نام کی وجہ سے اس کو دن اور رات روشن رکھنے کے لیے جہاں پر لائٹنگ کا انتظام تو کیا گیا، وہاں پر اسی محل کے اندر بڑی بڑی کھڑکیاں بھی لگائی گئی جو کہ بڑے خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے انٹرنس گیٹ کے اوپر اگر جب آپ انٹر ہونے لگیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے ایک فورڈ وین وہاں پر موجود ہوگی جس کو حج وین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہوا کچھ یوں کہ اسی وین کو نواب صاحب نے استعمال کیا سن 1935 میں حج پر جانے کے لیے، اور اس وین کے ذریعے وہ حج پر گئے، تب سے اس کا نام حج وین پڑ گیا، اور اس کے اندر 2 برتھ بھی بنائی گئی تاکہ بآسانی نواب صاحب اپنے حج کا سفر جاری رکھ سکیں۔ محل میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو کہہ لیں کہ بہت خوبصورت طرز تعمیر پر موجود فرش پر لگی ہوئی ٹائلیں بھی نظر آئیں گی، جن کو بطور خاص اس دربار میں لگانے کے لیے اٹلی سے امپورٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پر موجود فرنیچر کو بھی برما کے جو کاریگر تھے انہوں نے ساگوان کی جو لکڑی تھی اس سے بڑی محنت سے تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح مین ہال میں اگر آپ جائیں تو مین ہال میں ایک بڑا خوبصورت پیانو اور بالکل فنکشنل کنڈیشن میں آج بھی موجود ہے، اس کو نواب صاحب نے بطور خاص ملکہ کے لیے اٹلی کے شہر ہمنگبرگ سے بنوایا تھا۔ دربار کے مین ہال کو کانفرنس ہال کے طور پر یوز کیا جاتا تھا، اور نواب صاحب کے بیٹھنے کے لیے وہاں پر جو چیئر یا پھر جو کرسی استعمال کی جاتی تھی وہ بالکل پیورلی گولڈ کی بنی ہوئی تھی یا پھر سونے کی بنی ہوئی تھی۔ نواب جو بہاولپور کے جو 5th نواب آف بہاولپور پنجم جو تھے، ان کی تاج پوشی کا جو اعزاز ہے وہ بھی اسی محل کو حاصل ہے۔ اس دربار کی 2 مشہور گیلریز ہیں جن کا نام بہاول اور صادق گیلری ہے۔ اگر آپ بہاول گیلری کی طرف جائیں گے تو وہاں پر اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں پر تصاویر، وہاں پر انفارمیشن موجود ہوگی جو بہاولپور کے مشہور 5 گیٹ جن میں فرید گیٹ، ڈیراوری گیٹ، بوہڑ گیٹ، احمد پوری گیٹ، ملتانی گیٹ وغیرہ وغیرہ ہیں، اور اسی میں نواب صاحب کی کچھ تصاویر بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صادق گیلری کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر نواب صاحب کی تصاویر کے ساتھ ساتھ وہاں پر غلاف کعبہ کا وہ معتبر حصہ بھی موجود ہے جو کہ 1935 میں نواب قمر الزمان عباسی نے بطور تحفہ یا بطور ہدیہ نور محل میں رکھوایا تھا۔ ان گیلریز کے بالکل ساتھ سونے چاندی سے بنا ہوا نواب صاحب کا بیڈ روم ہے، جس کا سارا کہہ لیں کہ سامان 1882 میں پیرس سے منگوایا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کا نام ہے آرچیو گیلری یا پھر آرکائیو گیلری بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس گیلری کو جب آپ وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے نا تو وہاں پر نواب جو اسٹیٹ آف بہاولپور ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو بڑی مزیدار چیزیں ملیں گی۔ اس میں کیا چیزیں ہوں گی، اس میں جو ڈاک کی ٹکٹس تھی اس دور کی وہ موجود ہوں گی، کیونکہ اسٹیٹ آف بہاولپور کی اپنی آرمی تھی، اپنی فورس تھی، تو وہاں پر جو اس ٹائم آرمی تھی اسٹیٹ آف بہاولپور کی، ان کے آفیسرز کے جو بیجز وہاں پر رینک کے جو بیجز ہیں یہ بھی یہاں پر آپ کو آرکائیو گیلری کے اندر ملیں گی۔ اسی طریقے سے بہاولپور اسٹیٹ کیونکہ ایک اسٹیٹ تھی تو ان کا ایک الگ فلیگ تھا یا پھر پرچم تھا، وہ پرچم بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ پھر ساتھ ساتھ وہاں پر جو اس دور میں اسٹامپ پیپرز تھے، سرٹیفکیشنز تھیں نواب صاحبان کی اصل، ایک یاد رہے کہ یہاں پر جو گیلری آپ جب وزٹ کریں گے تو اس گیلری کے اندر نواب صاحبان کی جو تصاویر ہیں ان میں کچھ اور اصل ہیں اور کچھ فرضی ہیں یا تخیلاتی یا خیالی ہیں۔
لیکن یہاں پر آپ کو نواب صاحب کی اصل تصاویر بھی ملیں گی. اسی طریقے سے بہاولپور کا بینک بھی ہوا کرتا تھا، بینک آف بہاولپور، ان کے چیکس بھی یہاں پر آپ کو ملیں گے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1867 میں بہاولپور میں ایک پہلا اخبار بھی جو پرنٹ کیا گیا تھا، جو چھاپا گیا تھا، وہ جس پرنٹنگ مشین سے چھاپا گیا تھا، یعنی کہ اخبار کا نام تھا صادق الاخبار، اور وہ جس پرنٹنگ مشین سے چھاپا گیا تھا نا، وہ پرنٹنگ مشین بھی آپ کو آرکائیو گیلری کے اندر ملے گی. اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہ آپریشنل کنڈیشن میں ہے، مطلب کہ پرنٹنگ مشین بھی آپریشنل کنڈیشن میں ہے. وہ جو پیانو ملکہ کے لیے منگوایا گیا تھا وہ بھی آپریشنل کنڈیشن میں ہے. اسی طریقے سے وہ جو فورڈ وین کی جس کی ہم نے بات کی شروع میں، وہ بھی آپریشنل کنڈیشن میں ہے، یعنی کہ بالکل چلتی ہے ابھی بھی اور ابھی بھی کام دیتی ہے. محل جب بن گیا تھا تو پھر محل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی کچھ پلان کیا گیا تھا، مطلب ہر چیز کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا. تو اس مقصد کے لیے اس دربار کے نیچے 2 سرنگیں بنائی گئی تھیں. اب کام کچھ یوں کیا جاتا تھا کہ ان دونوں سرنگوں کو پانی سے بھر دیا جاتا تھا، اور پھر جب ہوا چلا کرتی تھی تو ہوا جب ان سرنگوں میں سے گزرتی تھی تو سرنگوں میں پانی موجود ہوتا تھا، اور پانی کی وجہ سے ہوا ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی. پھر انہی سرنگوں سے کھڑکیاں بنائی گئی تھی جو کہ دربار کے فرش سے اوپر کی طرف جاتی تھی، اور پھر انہی کھڑکیوں سے یہ ہوا جو کہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی یہ دربار کے اندر داخل ہوتی تھی اور دربار کو ٹھنڈا رکھا کرتی تھی. اب بات کچھ ہم کر لیتے ہیں کہ اس کے دربار کی مینجمنٹ کی. تو مینجمنٹ کا سین کچھ یوں ہے کہ 1956 میں جب ریاست بہاولپور نے پاکستان میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا تھا تو نور محل کی جو لک آفٹر تھی یا جو مینجمنٹ تھی وہ محکمہ اوقاف کے حصے میں آئی تھی. محکمہ اوقاف اس کو لک آفٹر کر رہا تھا. پھر اسی مقام کو 1971 میں 1971 میں پاکستان آرمی کو لیز پر دے دیا گیا تھا، اور بالآخر پاکستان آرمی نے 1997 یعنی کہ 1997 میں اسی محل یعنی کہ نور محل کو 119 ملین روپے میں خرید لیا تھا. فن تعمیر کی اگر ہم بات کریں تو نور محل کا کل رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے. اس دربار کے اندر، اس محل کے اندر 32 کمرے ہیں، 14 بیسمنٹس ہیں اور 6 برآمدے، جبکہ 5 مینار اس کی خوبصورتی کو مزید دوام بخشے ہوئے ہیں. اس محل کی ڈیزائن میں کورنتھین اور اسلامی طرز تعمیر کو شامل کیا گیا ہے جو کہ برصغیر کا طرز تعمیر ہے. کورنتھین ٹچ دربار کے پلروں، ستونوں، والٹڈ جو اس کی چھتیں ہیں ان میں بہت نمایاں ہے. اسی طریقے سے اس کے 5 جو گنبد ہیں یا پھر بیزمی محراب ہیں اس میں اسلامی اور برصغیر کی ثقافت کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے. اس محل کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں، تاریخی اس کی خوبصورتی کی اگر بات کریں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ آثار قدیمہ نے سپٹمبر 2001 یعنی کہ ستمبر 2001 میں اس کو محفوظ یادگار مقامات کی لسٹ میں شامل کر لیا تھا. اور آج بھی یہ جو دربار ہے یہ عام سیاحوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یا پھر اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اور یہاں پر رات کے ٹائم یہاں پر مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں جن میں بہاولپور کے دربار ہیں یا بہاولپور کے جو نواب صاحبان ہیں ان کی کیا خدمات تھیں پاکستان کے لیے یا پھر اسلام کے لیے، ان کو پوائنٹ آؤٹ یا پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہوپ سو کہ یہ جو دربار نور محل ہے اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مزیدار لگی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. اور بہت سارا اسٹف یہاں پر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.